ایک لڑکی تھی، جوان، خوبصورت، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آتی تھی، لیکن ہاں وہ تھوڑی مغرور تھی۔ میٹرک کے بعد کالج جانے کے لیے گھر والوں سے ضد شروع کر دی۔ گھر والے تعلیم کے خلاف نہیں تھے، لیکن اس ماحول کے خراب تھے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ خیر کافی ضد کے بعد گھر والے مان گئے۔ ایک گاڑی والے کو سال کے لیے ذمہ داری لگا دی، صبح لے کر جانا اور شام واپس چھوڑنا۔ کالج میں جانے کے بعد وہ بہت خوش تھی، کیونکہ کچھ پڑھنے کا شوق بھی تھا اور کچھ لطف اندوز ہونے کا بھی۔ وقت گزرتا گیا اور کالج جاتے ہوئے اسے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ رزلٹ آیا تو وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور گھر والے بھی، اور کیوں نہ ہوتے، وہ ان کی اکلوتی اولاد جو تھی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو وہ ایک لوکل گاڑی سے آنے جانے لگی۔ ایک دن گاڑی میں اس کے لیے جگہ نہیں بن سکی۔ اس کی ساری فرینڈ اسی گاڑی میں تھیں، لہٰذا اسے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ بار بار ڈرائیور کو دیکھتی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس میں جو خود کو بار بار روکنے کے بعد بھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور ایک معصوم سی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ اس کو اس بات کا احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ عورت ذات کی بہت عزت اور احترام کرتا ہے، یا پھر وہ نقاب میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ لڑکی کیسی ہوگی یا کس گھرانے سے ہوگی۔ وہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جب اسے کوئی اتنا اچھا لگا تھا۔ اس لڑکی کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اسی لیے شاید اس نے کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ دن گزرتے گئے اور لڑکا پہلے سے زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ سارے راستے میں باتیں کرتے رہتے، ایک دوسرے کو پیار کی کہانیاں سناتے۔ لڑکا اسے ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ بہت غریب اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ ایک بہن تھی جس کی شادی دے کر آیا ہوں۔ ساتھ میں وہ احساس بھی دلواتا تھا کہ پیار میں لوگ کیا کیا قربانیاں دیتے تھے۔ ہمیشہ کسی فلم کی سٹوری سناتا، اور اگر کسی بات سے ناراض ہوتی تو وہ فوراً منا لیتا۔ اور یہ اس کے گھر والے کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ تم ایک ڈرائیور سے شادی کر لو۔ بات تو اس کی شاید ٹھیک تھی، لیکن اسے خود پر یقین بھی تھا کہ وہ گھر والوں کو منوا لے گی۔ اس نے گھر بات کی اور گھر والے صاف انکار کے ساتھ غصے میں بھی آ گئے۔ اس نے اپنی آج تک ہر بات منوائی تھی، لیکن شاید وہ اس بات میں ناکام تھی، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ آخر وہ ایک دن وہ محبت میں اپنی اس محبت کو بھول گئی جس نے اسے اس قابل کیا تھا کہ وہ آج اس محبت کو نبھانے چلی تھی۔ اب اس کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ ایک رات اس نے موقع دیکھا اور گھر سے بھاگ گئی۔ امیر گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے لڑکی کے پاس کچھ پیسے اور زیور وغیرہ بھی تھے۔ خیر وہ دونوں کسی دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اپنی ہستی بستی دنیا کو اور گھر والوں کے منہ پر بدنامی کا ایک دبا لگا کر وہ لڑکی اپنی نئی دنیا بسانے گئی تھی۔ شاید اس کے گھر والوں نے اس کا نام کرن اس لیے رکھا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ان کے بڑھاپے میں ایک امید کی کرن تھی، لیکن یہ کرن تو کچھ اور ہی کر بیٹھی تھی۔ خیر وہ لڑکا اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا اور بتایا اس نے یہاں گھر لیا ہوا ہے اور کبھی کام سے چھٹی ہو تو ادھر آتا رہتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا، لیکن وہ اپنے پیار کے نشے میں اتنی مگن تھی کہ وہ گھر اسے جنت لگنے لگا۔ لڑکی کے پاس جتنے پیسے وغیرہ اور اس نے لے لیے۔ ایک دن لڑکے کے بٹوے سے اس کو اس کا گھر کا ایڈریس ملا، جسے نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دن جب لڑکی صبح سو کر اٹھی تو دیکھا کہ لڑکا گھر میں نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن اسے اس پر بہت یقین تھا۔ انتظار کرتے کرتے دوپہر اور پھر شام ہو گئی۔ اب وہ اکیلی ایک انجان شہر میں اس پر 1 منٹ سال بن کر گزر رہا تھا۔ شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں وہ لڑکا نہیں بلکہ 5-4 عجیب سی شکل والے انسان کھڑے تھے۔ انہوں نے لڑکے کے لیے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ گھر نہیں ہے، کل آنا۔ تم کون ہو؟ لڑکی میں اس کی بیوی ہوں، جس پر سب نے کہکا لگایا۔ وہ اس لڑکی پر انتہائی گھٹیا باتیں کیے جا رہے تھے۔ آخر پتہ چلا کہ وہ ایک آوارہ لڑکا ہے، لڑکیوں سے پیار محبت کی باتیں کر کے انہیں اپنے جال میں پھنسا کر انہیں یا تو بیچ ڈالتا ہے یا غلط کام پر لگوا دیتا ہے، اور اس نے کافی ماہ سے گھر کا کرایہ تک نہیں دیا۔
جسے وہ اپنا گھر بول رہا تھا۔ لڑکی خود کو ایک مچھلی کی طرح محسوس کر رہی تھی جسے پانی سے باہر نکال کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسے ایسے لگا جیسے قیامت شروع ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ دوسری دنیا میں چلی گئی جس کے لیے اس نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ وہ درندہ صرف انسان ایسا نکلے گا، وہ رونے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شہر کون سا ہے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے رونے لگی کہ اسے آج رات رہنے دیا جائے، کل وہ یہاں سے چلی جائے گی، جس پر ایک حیوان کی شکل نما انسان نے اسے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ وہ رات کو پھر آئے گا۔ پتہ نہیں ان کی کوئی ماں بہن نہیں تھی یا وہ لوگ عورت کو صرف طوائف کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن وہ صرف رو سکتی تھی۔ ان کے جانے کے ساتھ اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاتی بھی تو کہاں؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی دنیا، کون سا شہر ہے، لیکن پھر بھی گھر سے نکل پڑی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو لڑکے کے گھر کا ایڈریس ہے۔ اس نے جلدی سے اسے نکالا اور لوگوں سے پوچھنے لگی۔ پتہ ملا، لیکن وہاں تک جاتی کیسے؟ پیسے تو تھے نہیں، اور جو پیسے اس کے پاس تھے وہ بہت کم تھے۔ رات ہونے والی تھی، لیکن اس سے زیادہ بھیانک رات اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بولا کہ اتنے پیسے میں جہاں تک لے جا سکتے ہو لے چلو۔ وہ سارے راستے میں روتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ وہ گھر مل جائے۔ ڈرائیور نے اسے راستے میں اتار دیا۔ کسی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ روڈ اسی طرف جاتا ہے۔ سارا دن کی بھوکی اور ایک عورت کتنی برداشت کر سکتی تھی؟ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ چلتے چلتے وہ گر جاتی اور پھر خود کو اٹھا کر چلنے لگتی۔ آخر ایک جگہ آ کر وہ ہمت ہار گئی، وہ وہیں پر گر پڑی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جہاں پہنچی تھی وہ کسی انسان کا در نہیں تھا بلکہ اللہ کا گھر تھا۔ مسجد کے امام صاحب باہر نکلے اور غصے میں بولے، کون ہو تم؟ یہ مسجد ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے جو یہاں تمہیں کچھ خیرات دے۔ اس نے سر اوپر کیا۔ مولوی صاحب بھی شکل سے دیکھ کر پہچان گئے کہ کوئی مجبور ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ کون ہو بیٹی؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد اس کے منہ میں زبان آئی اور بتایا کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ مولوی صاحب اس کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد اسے اپنے گھر لے گئے جہاں ان کی بیوی اور بچے بھی تھے۔ رات گزرنے کے بعد صبح کچھ پیسے بھی دیے اور گاڑی والے کو اس جگہ تک پہنچانے کو کہا۔ گاڑی والا اسی علاقے کا تھا، شاید اس لیے وہ اس گھر تک اس کو لے گیا۔ گھر کے اندر جاتے ہی اس نے ایک بزرگ کو دیکھا اور جاتے ہی ان کے پاؤں میں گر گئی۔ رو رو کر صرف اسی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ بابا جی اندر گئے اور ایک اخبار کا ٹکڑا لے کر آئے جس پر کچھ سال پہلے انہوں نے اسے آگ کر دیا تھا۔ اس کا اب ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ وہاں کھڑی روتی رہی۔ اس کو اپنی ماں یاد آ رہی تھی جو اس کے آنسوں پہ پاگل ہو جاتی تھی۔ اپنا باپ یاد آ رہا تھا جس کو وہ یہ بول کر وہ رو دے گی ہر بات منوا لیتی تھی۔ آج کسی کو اس کے رونے سے غرض نہیں تھی۔ وہ روتی چیختی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ واپسی کا سفر کیا، لیکن اسی امام مسجد کے گھر کا۔ وہاں سے ایک درگاہ پر چلی گئی جہاں اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ ایک شہزادی کی طرح اپنے گھر میں رہنے والی لڑکی وہاں دو دن کا بچا ہوا کھانا کھانے پر مجبور تھی، لیکن کرتی بھی تو کیا کرتی؟ غلطی بھی تو اس کی اپنی تھی۔ نہ جانے ایسے کتنا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن اچانک اس سے کوئی ملنے آیا۔ وہ حیران تھی کہ اب اس کا کون ہے۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پاگلوں کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر اس سے لپٹ کر روتی رہی۔ نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ، دونوں طرف صرف آنسو تھے۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس کے بوڑھے باپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ چلو بیٹی گھر چلو، تمہاری ماں بہت روتی ہے تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ سناتے ہوئے آنٹی کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جاؤ یہاں سے جاؤ، اور میں باہر بیٹھ کر روتا اور سوچتا رہا کہ یہ پیار کے قصے آج سے نہیں ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں۔ نہ جانے اب وہ لڑکی کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اچانک ایک آنٹی پاس سے گزری کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری کرن میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ میں اپنی ہی دنیا میں گم تھا، سوچا کسی کی چھوٹی بیٹی ہوگی، لیکن جب سب جانے لگے تو میں بھی بھاگتا ہوا اندر گیا تو دیکھا کہ یہ وہی آنٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔